آج ہم سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، وَإِذَا اور جب، واو اور اذا جب، ارض زمین، مدت پھیلا دی جائے گی۔ مدت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچ کر لمبا کرنا، یعنی دراز کرنا۔ اور جب زمین کو کھینچ کر دراز کیا جائے گا یا پھر لمبا کیا جائے گا یا پھر پھیلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ، اور القت کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، باہر نکال کر ڈال دینا، کسی چیز کا باہر نکال دینا۔ وہ کیا چیز باہر نکال دے گی؟ ما فیہا، جو اس میں ہے، ما جو فیہا اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور تخلت کسی چیز کا خالی ہو جانا، یعنی وہ اپنے اندر جو چیزیں ہیں وہ نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ ایسا وہ کیوں کرے گی؟ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَأَذِنَتْ، اور آذینت کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بات کو کان لگا کر سننا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور اس حکم کو یا پھر اس بات کو مان لینا یا پھر بجا لانا، اور کان رکھے ہوئے ہے یا پھر غور سے سن رہی ہے۔ وہ کس کا حکم سننے کے لیے کان لگائے ہوئے ہے؟ لِرَبِّهَا، اپنے رب کا۔ وہ کیوں کان لگائے ہوئے ہے؟ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ وَحُقَّتْ، اور حقت کا مطلب ہوتا ہے اسے یہی زیب دیتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا حق ہے، اس کے لیے یہی ہے، وہ اسی لائق ہے، اس کا یہی کام ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، یا پھر اور جب زمین کھینچ کر دراز کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے نکال باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے بجا لائے گی، اور یہ اس پر حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ حق ہے کہ وہ اسے بجا لائے، یا پھر اسے یہی زیب دیتا ہے، یا پھر وہ اسی لائق ہے کہ وہ اللہ کا حکم سنے اور اس پر عمل کرے۔ یہ آیتیں اس سے پہلے والی آیتوں کا تسلسل ہیں، تو ان آیت میں بھی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، اسی طرح زمین کھینچ کر دراز ہو جائے گی، اس کے اندر جو نشیب و فراز ہیں، پہاڑ، وادیاں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا اور زمین ایک چٹیل میدان میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب اس کو کھینچا جائے گا تو خود بخود آٹومیٹک اس کے اندر کی چیزیں باہر نکل آئیں گی، اس کے اندر کی تمام چیزیں یعنی معدنیات، انسان جو اس میں دفن ہیں، اور دوسرے خزانے اور اللہ تعالیٰ کے راز نکل کر باہر آ جائیں گے اور وہ خالی ہو جائے گی، کیونکہ ان ساری چیزوں یعنی زمین و آسمان اور باقی ساری چیزوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ذرائع فانی سے زیادہ نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا کیوں کرے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے عہد لیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے گی، اور اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، درخت کا ایک پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، لیکن انسان یا پھر نفس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اس کی مرضی ہے کہ تم اطاعت کرو یا نہ کرو۔ اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دے گا، یعنی تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا سے دوچار کرے گا۔ انسان خود تو سرکشی کرتا ہے، لیکن اس کا جسم جیسے دل اللہ کے حکم سے جب تک وہ چاہے چلتا ہے، اور جب وہ چاہے گا اس کو بند کر دے گا، اور اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتا ہے۔ تو اے انسان، تو سرکشی کیوں کرتا ہے؟ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تو سرکشی کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی سرکشی سے محفوظ رکھے، آمین۔